بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس کا موضوع ہے مراعات الشعور فی جانب المرض، بیماری کے متعلق لوگوں کے شعور اور احساسات کا خیال رکھنا۔ سب سے پہلے مراعات شعور من به تشوہ فی الخلقہ، یعنی ایک شخص پیدائشی ان کے خلقت میں کوئی مسئلہ ہے، تخلیق میں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سب لوگوں کو ایک جیسے پیدا نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے انسان میں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے ان کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیے ہے، بلکہ اصل میں آخرت ہے۔ اور اللہ جب کسی شخص کو کسی چیز میں مبتلا کرتے ہیں، مثلا وہ نابینا پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے بدلے میں جنت دیتا ہے، یا کوئی اور خراب دے کہ علماء میں سے جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہے، جن کے بارے میں ان کے خالہ نے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا، کہاں سے وہ کمائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے علم بھی حاصل کیا، اس کے باوجود کہ وہ نابینا ہے، ان کے نظر کام نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے علم بھی حاصل کیا تھا اور دنیا بھی اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو جب ایک چیز اللہ لیتا ہے دوسری ضرور دیتا ہے۔ من الادب الشرعی عند رؤیت من به مرض، یہ ایک شرعی ادب ہے کہ آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہیں یا کوئی شخص کسی اذیت مصیبت میں مبتلا ہے، یحمد اللہ تعالی، تو آپ اللہ کا حمد بیان کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اور اس بیماری سے جو وہ شخص اس میں مبتلا ہے۔ وَلَا يُؤْذِي الْمُسْلِمَ الْمُصَابِ، اور یہ بھی ایک ادب ہے کہ جو مسلمان اس میں مبتلا ہے اس کو آپ تکلیف نہ پہنچائے کہ بار بار اس کو دیکھتے ہیں یا طعنے دیتے ہیں، لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُهُ بِالنَّقْصِ وَالْحَسْرَةِ، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ محسوس کرے گا، فیل کرے گا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے۔ وَقَدْ يَظُنُّ بِذَلِكَ النَّاسُ يَحْتَقِرُونَ، شاید وہ یہ سمجھے کہ لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے افضل ہے، حالانکہ افضلیت تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحد النظر الی المجذومین، جذام بیماری میں جو شخص مبتلا ہے ان کی طرف بار بار نہ دیکھا کرے۔ اور زید بن حبیش کی حدیث ہے ابن مسعود انہ کان یجتنی سواکا من الاراک، کہ عبداللہ ابن مسعود نے ایک مسواک بنایا تھا ایک درخت سے، وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْن، اور ان کے پنڈلی چھوٹی چھوٹی تھی، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَؤُهُ فَضَحِكَ الْقَوْمُ، لوگ ہنس پڑے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے کہا مما تضحکون، آپ لوگ کیوں ہنس رہی ہے؟ قالوا یا نبی اللہ من دقت ساقیہ، انہوں نے کہا کہ اس کے قدم چھوٹے چھوٹے ہیں یا ان کی پنڈلی چھوٹی چھوٹی۔ فقال والذی نفسی بید لہما اثقل فی المیزان من احد، ان کے جو قدم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ باری ہے، آپ لوگوں کے نزدیک چھوٹے نظر آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى مبتلا، جو شخص کسی مبتلا یا کوئی بیمار کو دیکھتا ہے فقال الحمدللہ، وہ یہ دعا پڑھتا ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ تمام صفات کمال کی صفات اللہ کے لیے ثابت ہے جنہوں نے اس بیماری سے مجھے عافیت دی ہے جو آپ کو مبتلا کی ہے، وفضلنی علی کثیر، اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے بہت سارے مخلوقات کے اوپر، لم یصبہ ذلک البلاء، تو یہ بیماری کبھی اس شخص کو نہیں پہنچے گی جب یہ دعا پڑھے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ دعا آپ نے اونچی آواز سے نہیں پڑھنا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مجھے حقیر سمجھتا ہے، یہ آپ نے آہستہ آواز سے۔ امام نووی نے کہا قال العلماء من اصحابنا، شوافع علماء نے یہ بات کی ہے کہ ينبغي ان يقول هذا الذکر سرا بحيث يسمع نفسه، یہ دعا آپ نے سرن خفیتاً پڑھنی ہے تاکہ صرف آپ سن لیں، ولا يسمعه المبتلا، بیمار کو یہ دعا نہیں پہنچے، لئلا يتألم قلبه بذلك، تاکہ اس کے دل کو درد نہ پہنچے اس کے، الا ان تكون بلیته معصیة، ہاں اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو پھر اونچی آواز سے کہ آپ گناہ میں مبتلا ہے، اللہ نے مجھے عافیت دی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر مراعات شعور من اصابہ اذی، اگر کسی شخص کو کوئی بیماری پہنچی ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو ان کے احساسات کا بھی خیال رکھنا۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، تو عبداللہ ابن معقل کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ فدیۃ من صیام کا کیا مطلب ہے، یعنی جو شخص حج احرام کے حالت میں ہوتے ہیں ان کے لیے بال
منڈوانا یہ جائز نہیں ہے احرام کے حالت میں. بعد میں ایک خاص موقع ہے اس پہ تو وہ منڈوا سکتے، کاٹ سکتے، لیکن جب کسی کے سر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے تو وہ منڈوا سکتے ہیں. تو حملت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن عجرہ نے پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس لے کے گیا لوگ، والقمل یتناثر علی وجهه، اور چوہے میرے سر سے نکل رہے تھے احرام کے حالت میں. فقال ما كنت ارى ان الجهد قد بلغ بك، پیغمبر نے کہا کہ آپ تو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، آپ کی بیماری ہے. اما تجد شاة، آپ کے پاس بکری نہیں ہے کہ اس کو ذبح کر دے، یعنی سر منڈوائے، بال اور دم یہ ہے کیا؟ قلت لا، قال صم 3 ایام، پھر 3 دن روزہ رکھیے. قرآن مجید میں ہے او اطعم 6 مساکین لکل مسکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کے سٹوری واقعہ میں یہ ہے کہ وہ حج کے لیے گئی تھی تو حیض کی بیماری آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی ہے کہ ان ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ حیض خون کا نکلنا، آپ پریشان نہ ہو، یہ تو ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے لکھی ہے. ففعلی ما یفعل الحج، حاجی جو کام کرتے آپ وہ کام کرے سب، مگر طواف نہیں کرنا ہے. بعد میں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ طواف کیا تو حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کرتی ہے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر یہ ہے اگر کوئی شخص گر جائے تو ان کے فیلنگز کا خیال رکھنا. یہ نہیں ہے کہ کیونکہ مسلمان ایک جسد کے مانند ہے، اگر ایک جسد میں کسی پارٹ کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم اس کے ساتھ متاثر ہو جاتے ہیں. اور ما من مسلم یشاک شوکۃ، مسلمان کو کوئی بھی تکلیف جب پہنچتی ہے الا کتب لہ بہا درجہ، مگر ایک درجہ ان کی بلند کی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتی ہے اس وجہ سے. اسی طرح چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسا کام ان سے صادر ہو جائے جس کی وجہ سے وہ شرماتے ہیں، خجالت ہوتے ہیں، تو ان کو یہ فیل نہیں ہونے دینا ہے کہ وہ اپنے شرم کو محسوس کرے، اور وہ اس میں توریہ بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر امام ہے، ان سے ہوا خارج ہو گئی نماز کی حالت میں، تو وہ اپنے اس طریقے سے لوگوں کو فیل کر دے کہ وہ ان کے خون نکل آ رہی ہے ان کے ناک سے. جیسے حدیث میں ہے اذا احدث احدکم فی صلاۃ فلیأخذ بانفہ ثم لینصرف، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی امام بے وضو ہو جاتے ہیں نماز کے اندر تو وہ اپنے ناک کو پکڑے اور نماز باہر آ جائے تاکہ لوگوں کو وہ اس طرح محسوس ہو جائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لما یضحک احدکم مما یفعل، ایک شخص دوسرے کے اوپر کیوں ہنستا ہے ان امور میں جو وہ خود کرتا ہے. مثلا کسی کا ہوا خارج ہو جائے، آواز نکل جائے تو پھر لوگ اس کے اوپر ہنستے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرتے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین.